السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی ایک نئی جرم و سزا پر مبنی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے آکٹوپس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ غزالی تبادلہ ہو کر یہاں آیا تھا۔ ابتدا میں اس نے سوچا تھا کہ اجنبی جگہ آسانی سے دل نہیں لگتا، لیکن یہاں کا ماحول بالکل ہی مختلف تھا۔ ڈائریکٹر جنرل شوکت حسین سے لے کر باقی اسٹاف سارے کا سارا بڑے دوست قسم کا تھا۔ تھوڑے دنوں میں غزالی کا دل یہاں لگ گیا۔ سب کے سب بے تکلفی سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ ویسے بھی غزالی کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی بیوی ہنا 2 سال پہلے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ وہ خوبصورت، خوش اخلاق اور خوش گفتار تھی، اور غزالی اسے آج تک نہیں بھول سکا تھا۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ دنیا کی کوئی عورت ہنا کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس کے بیشتر دوستوں اور عزیزوں نے اسے دوسری شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہنس کر انہیں ٹال دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہنا کے بعد زندگی رہی ہی کہاں ہے، بس گزارے والی بات ہے۔ ہاں، اگر کبھی دل نے قبول کر لیا تو دیکھوں گا اور سوچوں گا۔ وہ ہمیشہ اس موضوع کو ٹال دیا کرتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک دراز قامت اور خوبرو نوجوان تھا۔ اس کا جسم قدرے بھاری اور خوبرو تھا۔ اس کے سرخ و سفید رنگت کے سامنے اچھوں کا رنگ ماند پڑ جاتا تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں تھیں، لیکن غزالی اس بات پر کبھی آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس دن وہ حیران رہ گیا جب چیف سیکورٹی آفیسر حمایت بیگ اور شوکت حسین نے اسے ایک عجیب و غریب مشورہ دیا۔ یار غزالی، تم شادی کر لو۔ واہ، گویا آپ لوگوں سے میری دوستی پکی ہو گئی، غزالی نے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب کوئی میرا گہرا دوست بن جاتا ہے تو سب سے پہلے مشورہ وہ یہی دیتا ہے کہ میں شادی کر لوں۔ بھئی، جو کچھ تمہارے بارے میں معلوم ہوا ہے اور جس طرح کے تم انسان ہو، اس کے تحت یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ تمہاری شادی کرا دیں۔ حضور من، یہ کام میں جب چاہتا کر سکتا تھا، اور میرے جتنے گہرے دوست تھے انہوں نے مجھے اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا، لیکن بس آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ میں راتوں کو اپنے خوابوں میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ آج تک وہ مجھے اپنی امانت تصور کرتی ہے۔ ایک بار تم اس سے مل تو لو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ آگے تمہیں کیا کرنا ہے۔ کوئی خاص بات ہے کیا ان خاتون میں جن کے لیے آپ نے اس حقیر بت تقصیر کا انتخاب کیا ہے؟ اس کے بارے میں تمہیں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں میں، شوکت حسین نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ جی ارشاد۔ بیوہ ہے وہ، عمر 28 سال کے قریب ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، 2 بچے ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، جن کی عمریں 5 اور 3 سال کے قریب ہیں۔ نام صوفیہ علی ہے، رنگ ذرا سانولا ہے، لیکن شکل و صورت مناسب اور پرکشش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی اچھی تصویر کھینچی ہے آپ نے جناب۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ مجھے اس سے منسوب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور میرا کراچی تبادلہ کیا اسی لیے کیا گیا ہے کہ میں 2 بچوں کی بیوہ ماں سے شادی کر لوں؟ سنو، میری بات سنو، وہ ملازمت کرتی ہے اور اس کی تنخواہ بھی نہایت معقول ہے۔ محترم، میرے اخراجات بخوبی پورے ہو جاتے ہیں۔ ایک تنہا آدمی کو جو کچھ زندگی میں درکار ہے وہ مجھے مل جاتا ہے۔ ویسے بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اچانک ہی ہمارا شاندار آفس دفتر شادی میں کیسے تبدیل ہو گیا ہے؟ یار، تم کچھ زیادہ نخرے نہیں کر رہے؟ اوہو، دیکھو شاید وہ آ گئی۔ ڈائریکٹر جنرل نے چپراسی کو دور سے کسی عورت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ شیشے کے دروازے سے وہ دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ چپراسی اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اسی وقت ٹیلی فون آپریٹر نے ڈائریکٹر جنرل شوکت حسین کو صوفیہ علی کے آنے کی اطلاع دی۔ غزالی بھی دور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سانولے رنگ کی ایک دبلی پتلی خاتون بڑے پروقار انداز میں اندر داخل ہوئی۔
اندر آ کر اس نے ایک مشترکہ سلام کیا اور ڈائریکٹر جنرل نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تشریف لائیے۔ وہ ڈائریکٹر جنرل کے اشارے پر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی سی نروس محسوس ہو رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے پرس کھول کر ایک ٹیشو پیپر نکالا اور اپنی پیشانی کو خشک کرنے لگی۔ پھر آہستہ سے بولی، میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ دیر ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیے۔ یہ حمایت بیگ ہیں، ہمارے چیف سیکورٹی آفیسر، اور یہ غزالی ہیں۔ اوہو، اچھا۔ صوفیہ علی نے خاص نگاہوں سے غزالی کو دیکھا اور بولی، تو آپ ہیں غزالی صاحب؟ بہت خوب، بڑی اچھی شخصیت ہے آپ کی۔ معاف کیجیے گا، میں ذرا زبان کی کچی ہوں، جو کچھ میرے دل میں آتا ہے ایک دم بول دیتی ہوں۔ آپ مائنڈ نہیں کریں پلیز۔ شاید آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے بارے میں اس انداز سے سوچا۔ غزالی نے گہری نگاہوں سے صوفیہ علی کا جائزہ لیا۔ صوفیہ کا رنگ سانولا، کچھ زیادہ ہی سانولا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹے قد کی دبلی پتلی اور بے تاثر سی عورت تھی۔ اس نے اپنا اور اس کا یقین کیا اور اسی ایک عجیب سے احساس کا شکار ہونا پڑا۔ اسی وقت شوکت حسین کی آواز ابھری، غزالی، صوفیہ علی ہمارے محکمے کی پبلک ریلیشنز آفیسر ہے، بہت سی خوبیوں کی مالک ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بیرونی خاتون ہونے کے باوجود یہ ایک گھر چلانا اچھی طرح جانتی ہیں۔ غزالی کو تھوڑا سا غصہ آنے لگا۔ عجیب سی بات ہے، یہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں؟ وہ عورت اگر اس حیثیت کی مالک ہے اور اس کے عہدے میں سینئر ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ لوگ اسے اس کے اوپر مسلط کر دیں۔ وہ عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ غزالی صاحب کچھ پریشان نظر آتے ہیں، صوفیہ علی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے انہیں پوری بات نہیں بتائی۔ شوکت حسین مذاق کے موڈ میں نظر آتا تھا۔ اس نے کہا، غزالی صاحب، صوفیہ علی آج سے آپ کی شریک زندگی ہے۔ محکمے نے آپ کے لیے ایک بنگلہ دیکھ لیا ہے۔ چند دنوں کے اندر آپ کو فرنیچر وغیرہ بھی مہیا کر دیا جائے گا۔ غزالی اٹھتے ہوئے بولا، سر، میں ذرا منہ دھو کر آتا ہوں۔ کیا؟ شوکت حسین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ میرے چہرے پر سفر کی کچھ زیادہ ہی گرد جم گئی ہے، غزالی نے کہا۔ صوفیہ علی اس کے طنز کو محسوس کرتے ہوئے بولی، اٹس ٹو مچ شوکت صاحب۔ بیٹھیں غزالی، شوکت حسین نے کہا۔ آپ منہ دھوئے بغیر بھی خاصے پرکشش نظر آتے ہیں۔ چیف سیکورٹی حمایت بیگ نے کہا، ہم آپ کے سپرد ایک کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کام میں صوفیہ علی ہی آپ کا ساتھ دیں گی۔ آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ کچھ عرصہ پہلے ایک سرکاری انڈسٹری میں تقریباً 1 کروڑ روپے کا غبن ہوا تھا۔ اس میں انڈسٹری کا جنرل مینیجر، اکاؤنٹنٹ اور 2 نچلے درجے کے ملازمین شامل تھے۔ جنرل مینیجر اور نچلے درجے کے دونوں ملازمین کو فوراً گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن اکاؤنٹنٹ، جس کا نام جاوید خان تھا، روپوش ہو گیا تھا۔ روپوشی کے وقت اس کے پاس 30 لاکھ روپے نقد اور 20 لاکھ روپے کے بیرر باؤنڈز تھے۔ محافظ، قانونی ادارے یا اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک اس کا سراغ نہیں لگا سکے۔ وہ یقیناً ملک سے باہر چلا گیا ہوگا، غزالی نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، وہ ملک سے باہر نہیں گیا۔ حکومت نے اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے ساتھ ہی تمام متعلقہ محکموں کو اس کے بارے میں خبردار کر دیا تھا، نیز اس کے گھر پر چھاپہ مار کر اس کا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ جاوید خان کا اپنی بیوی نسرین سے رابطہ قائم ہے۔ ہم کئی ماہ تک اس کے گھر کی نگرانی کرواتے رہے ہیں، مگر اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ دونوں بہت ہی محتاط ہیں۔ اب ہم نے ایک نئی ترکیب سوچی ہے، شوکت حسین نے کہا۔ جاوید خان کی بیوی نسرین آزاد خیال اور فیشن پرست عورت ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ پرکشش اور دولت مند مردوں سے بہت جلد مراسم پیدا کر لیتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے دوستی جمانے کی کوشش کروں؟ غزالی نے پوچھا۔ نو ڈائریکٹ اپروچ، شوکت حسین نے کہا۔ ہم تھوڑی سی ڈرامائی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے نسرین جاوید کے ساتھ والے بنگلے کے مالک سے بات کر لی ہے،
اس کا بنگلہ آپ کو کرائے پر مل جائے گا۔ آپ دونوں یعنی کہ آپ اور صوفیہ علی میاں بیوی کی حیثیت سے بنگلے کے مالک سے ملیں گے، کرایہ طے کریں گے، بنگلہ دیکھیں گے، پھر وہاں سامان لے کر جائیں گے اور عام شہری کی حیثیت سے وہاں رہنا شروع کر دیں گے۔ غزالی نے کنکھیوں سے صوفیہ علی کی طرف دیکھا۔ عام شہری کی حیثیت سے؟ اب آپ دونوں اپنی مالی اور ازدواجی حیثیت کی تفصیل سن لیں۔ صوفیہ علی ایک دولت مند بیوہ ہے۔ آپ نے دولت کی خاطر 1 سال پہلے ان سے شادی کی ہے۔ آپ ایک سہل پسند قسم کے صحافی اور رائٹر ہیں، کچھ غیرت مند بھی ہیں، اس لیے بیوی کے کاروبار میں کسی بھی حیثیت سے کام کرنا پسند نہیں کرتے اور اسی لیے آپ زیادہ وقت گھر میں گزارتے ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں آپ نسرین جاوید کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے اور موقع ملتے ہی نسرین کے سامنے اپنی بیوی کی برائیاں کریں گے تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ ہمدردیاں حاصل کر سکیں۔ کبھی کبھار دونوں لڑائیاں بھی کریں گے، اس کے لیے رات کا وقت مناسب رہے گا۔ آپ کے پاس 2 کاریں ہوں گی، ایک کار صوفیہ کے تصرف میں ہوگی اور ایک آپ کے استعمال میں ہوگی۔ چند ہفتوں کے بعد صوفیہ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور یہ ہلاک ہو جائے گی۔ ہم نے ایک ایکسیڈنٹ شدہ گاڑی کا پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے۔ یہ اسی میں ایک ماڈل اور کلر کی گاڑی ہے جیسی صوفیہ کے پاس ہے۔ ان کی تجہیز و تکفین ملتان میں ہوگی جہاں ان کے والدین رہتے ہیں اور ان کے بچے نانی لے جائیں گی، یعنی یہ اپنے بچوں سمیت واپس لاہور چلی جائیں گی اور آپ سوگ منانے کے لیے تنہا رہ جائیں گے۔ اس کے بعد؟ غزالی نے پوچھا۔ اس کے بعد آپ اور نسرین کے درمیان کوئی دیوار نہیں رہے گی، صوفیہ علی نے ہنس کر کہا۔ جی ہاں، حمایت علی نے کہا۔ آپ نسرین سے اپنے مراسم میں اضافہ کریں گے، اس کی ہمدردیاں حاصل کریں گے، اسے اپنے اعتماد میں لیں گے اور جاوید خان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، غزالی نے کہا، میں کوشش کروں گا۔ ویسے نسرین کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ 3، ایک نسرین کی بوڑھی ماں اور ایک بھائی، اس کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ بھائی کا نام کاشف ہے، کسی فیکٹری میں فٹر ہے، آوارہ مزاج اور خودسر ہے، گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے ہاتھ پر 150 روپے رکھ دیں گے تو آپ کو دیکھ کر دم ہلانا شروع کر دے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ جاوید خان کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو معقول انعام اور ترقی بھی ملے گی۔ تحفے تحائف اور دیگر اخراجات کون برداشت کرے گا؟ تحفے تحائف؟ ایک آزاد خیال اور فیشن پرست عورت کو اعتماد میں لینے کے لیے تحفے تحائف تو دینے ہی پڑیں گے۔ یہ انتظام تمام کا تمام اور اخراجات بھی محکمہ برداشت کرے گا، شوکت حسین نے کہا۔ یہ 1 کروڑ روپے کا غبن ہے، اس کا سراغ لگانے کے لیے رقم تو خرچ کرنا ہی پڑے گی۔ نسرین جاوید پلاسٹک کا پائپ ہاتھ میں پکڑے باغیچے میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ 30-32 سال کی ایک پرکشش اور حسین خاتون تھی۔ اپنے تیکھے نقوش اور متناسب جسم کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے 6-7 سال چھوٹی لگتی تھی۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے۔ نسرین کی ماں حسن آرا برآمدے میں بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے سامان سے بھرا ہوا ایک ٹرک اور 2 کاریں ساتھ والے بنگلے کے سامنے رکتی دکھائی دیں۔ نسرین نے پائپ ہاتھ سے رکھ دیا اور برآمدے میں جا کر باہر دیکھنے لگی۔ برآمدہ چونکہ لان سے 2 فٹ اونچا تھا، اس لیے وہاں سے باہر کا منظر بہر طور دیکھا جا سکتا تھا۔ کون ہے؟ حسن آرا اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بولی۔ ناصری صاحب کے بنگلے میں نئے کرایہ دار آئے ہیں۔ نسرین پنجوں کے بل کھڑی ہو کر باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے یہ تو وہی کالی کوئل ہے جو چند روز پہلے بنگلہ دیکھنے آئی تھی۔ ایمان سے بعض مردوں کی عقل پر حیرت ہوتی ہے، کسی کسی چڑیلوں کو پسند کر لیتے ہیں۔ حسن آرا نے اخبار ہاتھ سے رکھ دیا اور اٹھ کر باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو کیا خاک نظر آئے گا؟ نسرین نے کہا۔ چشمہ تو آپ نے قریب والا لگا رکھا ہے۔
میں بھی عجیب ہوں۔ حسن آرا نے قریب والا چشمہ اتار دیا اور دور والا چشمہ لگا لیا۔ ٹرک کے ساتھ آنے والے مزدوروں نے سامان اتارنا شروع کر دیا تھا۔ شوہر کو دیکھا آپ نے؟ نسرین نے ماں سے کہا۔ وہ دیکھیں، نیلی لانسر کار کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ حسن آرا اشارے کی سمت دیکھتے ہوئے بولی، تم سچ کہتی ہو؟ کیسا بانکا، سجیلا اور گورا چٹا جوان ہے۔ اور وہ دیکھیں اس کالی کوئل کو، سلیٹی رنگ کی مزدہ کے پاس بچوں کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہے۔ آئے ہائے، حسن آرا نے حیرانی سے کہا، یہ ہے اس کی بیوی؟ یہ تو اس کی نوکرانی لگتی ہے۔ لیلا بھی تو کالی تھی۔ نسرین نے پورا سا منہ بنایا۔ مردوں کو مجنوں بنتے دیر نہیں لگتی۔ ویسے کھاتے پیتے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی کار ہے، سامان بھی قیمتی ہے۔ اتنا دولت مند شخص تو کسی پری سے شادی کر سکتا تھا۔ مجھے تو بیچارے پر ترس آ رہا ہے۔ عین اسی وقت اس بانکے سجیلے جوان نے نظر اٹھا کر نسرین کی طرف دیکھا۔ نسرین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس پر نظر پڑتے ہی مرد کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی ہو۔ وہ جلدی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا، بیچارہ کیسی حسرت سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ سوچ رہا ہوگا کہ کاش اس کی بیوی بھی میری طرح خوبصورت ہوتی۔ یہ تو لازمی بات ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں کیسی چمکنے لگی تھیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، اور اب تو انشاءاللہ روز ہی آمنا سامنا ہوگا۔ میں ساری بات سمجھ گئی ہوں، حسن آرا نے کہا۔ یہ ساری دولت اس عورت کی ہوگی۔ اللہ کرے اچھے لوگ ہوں۔ مرد تو اچھا ہی لگتا ہے، عورت نکچڑی معلوم ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد ٹرک واپس چلا گیا اور نسرین دوبارہ باغیچے میں جا کر پودوں کو پانی دینے لگی۔ دوپہر کے وقت نسرین اطلاعی گھنٹی کی آواز سن کر گیٹ پر گئی تو دیکھا کہ باہر ان کا نیا پڑوسی کھڑا ہے۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے شائستگی سے کہا۔ ہم آج ہی آپ کے ساتھ والے بنگلے میں آئے ہیں۔ میرا نام غزالی ہے۔ مجھے اسپرین کی 2 گولیوں کی ضرورت تھی۔ میری بیوی کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ بیچاری صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی۔ آپ تو جانتی ہی ہوں گی کہ سامان کی سیٹنگ میں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں، نسرین نے کہا۔ آپ اندر آ جائیں۔ غزالی برآمدے میں پہنچ کر رک گیا۔ نسرین اندر چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ اسپرین کا پورا پتہ لیے ہوئے باہر آئی۔ ساتھ ہی اس کی ماں بھی تھی۔ لیجئے، آپ خوش قسمت ہیں، نسرین اسپرین کا پتہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ ارے، یہ تو آپ پورا پتہ لے آئیں۔ رکھ لیجئے، آپ کی بیگم خاصی نازک معلوم ہوتی ہیں، شاید پھر ضرورت پڑ جائے۔ آداب آنٹی، غزالی نے حسن آرا سے کہا۔ میں آپ کا نیا پڑوسی ہوں، میرا نام غزالی ہے۔ جیتے رہو بیٹا، اپنی بیوی کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ ملنے کے لیے آئے۔ شکریہ آنٹی، آپ بھی کبھی تشریف لائیں، اور ہاں، کل آپ اپنی چمدانی کو ہمارے ہاں بھیج دیں۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ اس نے نسرین کی طرف دیکھتے ہوئے اندر سانس کھینچا۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیں۔ نسرین کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ غزالی کی نظروں میں اس کے لیے پیغام چھپا ہوا تھا۔ اگلے روز شام کے وقت صوفیہ علی اپنے 2 بچوں کے ہمراہ نسرین کے گھر گئی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ میرا نام صوفیہ غزالی ہے۔ کل میرے شوہر آپ سے اسپرین لے گئے تھے۔ شکریہ کی کیا ضرورت ہے باجی، نسرین نے کہا۔ وہ تو ہمارا فرض تھا۔ اسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کالی کوئل اکیلی آئی تھی، اپنے شوہر کو ساتھ نہیں لائی تھی۔ حسن آرا نے کہا، اپنے میاں کو بھی ساتھ لے آنا تھا۔ آنٹی، ان کی تو بات ہی نہ کریں، بہت لیزی ہیں۔ کل میرے سر میں درد ہو رہا تھا مگر وہ دکان پر جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہنے لگے میں خود بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بابا، پڑوسیوں سے ہی لے آؤ۔ اس نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا۔ ارے تم دونوں چپ کھڑے ہو، آنٹی کو سلام کرو۔ دونوں بچوں نے باری باری سلام کیا۔ حسن آرا نے دونوں کو پیار کیا۔ صوفیہ علی نے تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ کرن ہے، ماشاءاللہ بڑی ہوشیار ہے، کلاس میں اول آتی ہے، اور یہ کامران ہے، ابھی گھر پر ہی پڑھتا ہے بلکہ شرارتیں کرتا ہے۔
نسرین بیٹی جاؤ چائے وغیرہ بنا لاؤ۔ نسرین کے جانے کے بعد حسن آرا نے پوچھا، تمہارے میاں کیا کرتے ہیں؟ صوفیہ نے بچوں کو برآمدے میں بھیج دیا اور آہستہ سے بولی، جس کو گھر بیٹھے مل جائے اس کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حسن آرا دلچسپی لیتے ہوئے بولی، تمہارے میاں کچھ نہیں کرتے؟ صوفیہ نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، کچھ نہیں، سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کبھی کسی اخبار یا رسالے کے دفتر کا چکر لگا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیوی کی ملازمت مرد کی شان کے خلاف ہے۔ بیوی کی ملازمت؟ میں سمجھی نہیں۔ میرا اپنا کاروبار ہے۔ دراصل یہ میرے دوسرے شوہر ہیں۔ میرے پہلے شوہر کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ یہ دونوں بچے انہی کے ہیں۔ یہ ہمارا مشترکہ کاروبار تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد سارا کاروبار مجھ کو ہی سنبھالنا پڑا۔ میں نے اسی خیال سے شادی کی تھی کہ یہ کاروبار میں میرا ہاتھ بٹائیں گے، لیکن یہ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہیں، اخباروں اور رسالوں میں کہانیاں وغیرہ لکھتے ہیں۔ ہائے ہائے، میں تو تمہارے میاں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ کیسا صحت مند اور سرخ و سفید جوان ہے، ایسا نکما آدمی ہے۔ بھلا کہانیوں کے کتنے پیسے مل جاتے ہوں گے؟ کہانیاں لکھنے والے تو سنا ہے دھکے ہی کھاتے پھرتے ہیں۔ آنٹی بس صحت ہی صحت ہے۔ جو آدمی سارا دن گھر پر پڑا رہے گا اور ہر وقت ٹھوستا رہے گا، اس کی صحت تو خود ہی بنے گی۔ کہانیاں بھی اگر ڈھنگ سے لکھیں تو اس میں بھی آج کل کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، لیکن یہ 4 مہینے میں ایک کہانی لکھتے ہیں، وہ بھی کسی کے پلے نہیں پڑتی۔ کہتے ہیں میں آفاقی ادب تخلیق کرتا ہوں، جب ہی سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں ان کی باتیں۔ لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ تو کیا دفتر تم نے سنبھال رکھا ہے؟ جی ہاں، مجبوری ہے۔ صبح 8 ساڑھے 8 بجے گھر سے نکلتی ہوں اور شام کو واپس آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد نسرین چائے بنا کر لے آئی۔ حسن آرا نے اسے مخاطب کر کے کہا، نسرین بیٹی، کچھ سنا تم نے؟ یہ بیچاری صوفیہ تو بہت دکھی ہے۔ اس کے میاں تو تنکا بھی نہیں توڑتے۔ سارا کاروبار اس نے خود سنبھالا ہوا ہے۔ صبح 8 بجے گھر سے نکلتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے۔ میاں اس کا سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے۔ اسی لمحے صوفیہ نے بنگلے کے گیٹ میں کسی موٹر سائیکل کے داخل ہونے اور رکنے کی آواز سنی۔ لمحے بھر کے بعد ایک 24-25 سالہ نوجوان سیٹی بجاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سفید قمیض اور نیلی پتلون تھی۔ بال خاصے بڑے تھے اور پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ میرا بیٹا ہے، حسن آرا نے کہا۔ السلام علیکم جی۔ نوجوان نے جھک کر سلام کیا۔ مجھے کاشف کہتے ہیں۔ کاشف؟ نسرین نے غصے سے کہا، ہر ایک سے فری ہونے کی کوشش نہیں کیا کرو۔ کاشف نے فضول سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بہن کی طرف دیکھا اور اندر چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد صوفیہ رخصت ہو گئی اور جانے سے پہلے ماں بیٹی کو گھر آنے کی دعوت بھی دے گئی۔ دونوں بچے غزالی سے بہت جلد مانوس ہو گئے تھے، لیکن جہاں تک صوفیہ علی کا تعلق تھا، گھر کے اندر وہ بالکل ایک مختلف عورت بن جاتی تھی۔ غزالی نے دفتر میں اس کے اندر جو تیزی اور بے نیازی دکھائی تھی، گھر میں اس کا شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا۔ گھر میں وہ ضرورت کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں بولتی تھی۔ شام کے وقت وہ دفتر سے آ کر اپنے اور غزالی کے لیے چائے بناتی اور پھر اخبار یا کتاب لے کر الگ تھلگ بیٹھ جاتی۔ غزالی نے محسوس کیا کہ اندر سے وہ بہت دکھی عورت تھی، لیکن چونکہ وہ پبلک ریلیشنز آفیسر تھی، اس لیے دفتر میں اپنے اوپر خوش اخلاقی کا خول چڑھا لیتی تھی۔ کھانا دونوں ایک ہی میز پر کھاتے تھے، مگر آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ زیادہ تر گفتگو بچوں کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ 7ویں روز رات کے کھانے پر غزالی نے کہا، نسرین یا اس کی ماں ملنے نہیں آئی؟ بہت ہوشیار اور محتاط عورتیں ہیں، صوفیہ نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ غالباً ہمارے معمولات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ وہ یہ تسلیم کر لینا چاہتی ہیں کہ ہم حقیقت میں وہی ہیں جو ظاہر کر رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے۔ اتنے دنوں کے اندر تو ان کی تسلی ہو جانا چاہیے تھی۔
صوفیہ کچھ نہیں بولی۔ کچھ دیر تک دونوں خاموشی سے کھاتے رہے۔ کرن نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، امی، انکل غزالی اب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ نہیں بیٹا، انکل مہمان ہیں، کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر چلے جائیں گے اور ہم بھی اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اور یہ گھر چھوڑ دیں گے؟ ہاں، یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ یہاں ہم صرف چھٹیاں گزارنے آئے ہیں۔ مجھے تو یہ گھر بہت پسند ہے، ننھے کامران نے کہا۔ یہاں سامان بھی بہت اچھا ہے۔ انکل، آپ کو بھی یہ گھر اچھا لگتا ہے؟ لگتا تو ہے، لیکن ہم زیادہ دنوں تک یہاں رہ نہیں سکتے، کیونکہ اچھی چیز کو زیادہ استعمال کریں تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ امی، ہم انکل غزالی کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ انکل بہت اچھے ہیں۔ امی اچھے ہیں نا؟ صوفیہ کچھ نہیں بولی۔ غزالی نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر کچھ تلخی سی ابھر آئی تھی۔ اچانک غزالی کو اپنی وہ بات یاد آ گئی جو اس نے منہ دھونے کے متعلق کہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت گہرا طنز تھا اور صوفیہ نے اس کا بہت اثر لیا تھا۔ اب وہ اسی طنز کی تلخی اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ جب دونوں بچے کھانے کی میز سے اٹھ کر ٹی وی کے سامنے جا بیٹھے تو غزالی نے غولے سے کہا، آج 7واں دن ہے اور آج ہمیں پروگرام کے مطابق لڑائی بھی کرنی ہے۔ مجھے یاد ہے، صوفیہ نے کہا، ہمیں بچوں کے سونے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ غزالی نے سوچا، اگر بچوں نے ان کے لڑنے کی آوازیں سن لی تو بہت برا ہوگا۔ منصوبہ بناتے وقت انہوں نے بچوں کے بارے میں بالکل نہیں سوچا تھا، انہیں خیال تک نہیں آیا تھا۔ ہماری آواز سن کر بچے جاگ بھی سکتے ہیں، غزالی نے کہا۔ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ کیا ضرورت ہے احتیاط کرنے کی؟ آپ بچوں کے بارے میں جذباتی نہ ہوں، بچے میرا مسئلہ ہیں۔ غزالی الجھی ہوئی آواز میں بولا، مس صوفیہ، میں بچوں سے لا تعلقی نہیں برت سکتا۔ میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ بچے اپنے اچھے انکل کے بارے میں خراب تاثر لے کر یہاں سے جائیں۔ غزالی صاحب، آپ یہاں ڈیوٹی دینے آئے ہیں، اچھے یا برے انکل کا پارٹ ادا کرنے نہیں آئے۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر برتن سمیٹنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب وہ بچوں کو سلا کر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ غزالی چونکتوں میز پر بیٹھا تھا۔ کھانے کے برتن ویسے ہی اس کے سامنے رکھے تھے اور وہ خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ میں یہ برتن اٹھا لوں؟ صوفیہ نے پوچھا۔ کیا؟ غزالی اپنے خیالوں سے چونکا۔ برتن؟ سوری، میں اٹھا دیتا ہوں برتن۔ صوفیہ نے خاموشی سے ٹرے میں برتن رکھے اور انہیں باورچی خانے میں لے جا کر دھونے لگی۔ غزالی نے اس کی بات پر بڑی ندامت محسوس کی۔ برتن دھونا ان کی ذمہ داری نہیں تھی، یوں بھی وہ گریڈ میں اس سے سینئر تھی۔ مس صوفیہ، لائیے، میں برتن دھو دیتا ہوں، اس نے باورچی خانے میں جا کر کہا۔ یہ ہمارا مشترکہ کام ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ غزالی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور چند لمحوں تک صوفیہ کو کام کرتے دیکھتا رہا، پھر بولا، مس صوفیہ، میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی خوشی سے کریں، لیکن میں مس نہیں ہوں، مسز ہوں، مسز علی۔ مسز علی؟ اس روز دفتر میں جو بات چیت ہوئی تھی، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل وہ ساری بات مذاق کے رنگ میں تھی۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ مسٹر غزالی، میں سمجھی نہیں، آپ مجھے کون سی بات یاد دلانا چاہ رہے ہیں؟ غزالی تأمل کرتے ہوئے بولا، جب میں نے یہ کہا تھا کہ میں منہ دھو کر آتا ہوں تو میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ بات مناسب نہ تھی۔ میں نے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کی تھی غزالی صاحب۔ صوفیہ علی کی آواز ایک دم اونچی ہو گئی تھی۔ لیکن میں ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی، آپ اپنی شکل و صورت کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ حالانکہ اس شکل و صورت کو بنانے میں آپ کی محنت شامل نہیں تھی۔ انسان کو فخر اس بات پر کرنا چاہیے جس میں اس کی محنت شامل ہو۔ میں ایسی شکلوں پر تھوکتی بھی نہیں۔ غزالی یہ سن کر شرتر رہ گیا تھا۔ دیکھیے،
آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں اپنی شکل و صورت پر فخر کرتا ہوں؟ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو۔ صوفیہ آپ سے تم پر آ گئی۔ میں تم جیسے مردوں کی ذہنیت خوب سمجھتی ہوں۔ اس روز تم نے نہ صرف اپنی خوبصورتی کا بگل بجایا تھا بلکہ مجھے بدصورت ہونے کا طعنہ بھی دیا تھا۔ تم نے یہ بتانا چاہا تھا کہ سفر کی گرد کے باعث ڈی جی تمہارا اصل چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، ورنہ وہ کبھی ایک بدصورت بیوہ کو تمہارے پلے باندھنے کی بات نہ کرتا۔ غزالی حبرنکوں کی طرح صوفیہ کو گھورنے لگا۔ یہ آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ میں تو خود یہی معذرت۔ ڈونٹ ویسٹ یور اپالوجیز، صوفیہ نے چیخ کر کہا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی چینی کی پلیٹ دیوار پر دے ماری۔ ایک زور کا چھناکا ہوا اور پلیٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تم بہت ہینڈسم ہو، تمہارے لیے تو کوکاب سے بلکہ جنت سے رشتہ آنا چاہیے۔ اس دنیا کی کوئی عورت تمہیں کیوں پسند آئے گی؟ غزالی نے چپ ہو جانا ہی مناسب سمجھا۔ صوفیہ کافی دیر تک بولتی رہی، پھر خود ہی چپ ہو گئی۔ اس نے برتن دھوئے، ٹوٹی ہوئی پلیٹ کو اٹھایا اور کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا اور ہاتھ دھونے کے بعد دروازے کی طرف بڑھی۔ غزالی دروازے میں کھڑا اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ صوفیہ دروازے سے ترچھی ہو کر باہر نکلی اور لمحے بھر کے لیے رکتے ہوئے بولی، غزالی صاحب، یہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتی ہوں میں۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ غزالی بری طرح چونک گیا۔ وہ یہ بات بھول ہی گیا تھا کہ انہوں نے پڑوسیوں کو سنانے کے لیے جھگڑا کرنا تھا۔ مسز علی، پلیز، اس نے مڑتے ہوئے کہا، مگر صوفیہ اپنی خوابگاہ میں داخل ہو چکی تھی۔ غزالی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا اور صوفیہ کی خوابگاہ کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کمرے کے اندر سے صوفیہ کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور واپس ہو لیا۔ اس کا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ کیا صوفیہ نے ڈیوٹی ادا کی تھی یا اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی؟ اس کی سسکیاں بتا رہی تھیں کہ وہ اپنی باتوں پر نادم بھی تھی۔ اگلی صبح صوفیہ کے جانے کے بعد اطلاعی گھنٹی کی آواز سنائی دی تھی۔ غزالی اس وقت کچن میں مصروف تھا۔ کرن اور کامران ڈرائنگ روم میں اپنے کھلونے پھیلائے بیٹھے تھے۔ غزالی صافی سے ہاتھ پہنچتا ہوا باہر آ گیا اور دروازہ کھولا۔ خلاف توقع باہر حسن آرا اور اس کی بیٹی نسرین کھڑی تھیں۔ نسرین نے جامنی رنگ کی قیمتی ساڑی پہن رکھی تھی اور خاصی پرکشش لگ رہی تھی۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد غزالی دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ تشریف رکھیں، اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ معاف کیجیے، میرا حلیہ کچھ اچھا نہیں ہے، میں باورچی خانے میں مصروف تھا۔ ارے بچوں، تم نے آنٹی کو سلام نہیں کیا؟ دونوں نے اٹھ کر نسرین اور اس کی ماں کو سلام کیا۔ حسن آرا نے بے رخی سے بچوں کے سلام کا جواب دیا اور نسرین کی طرف دیکھ کر ہولے سے بولی، بالکل ماں پر گئے ہیں۔ بچوں، تم دوسرے کمرے میں جا کر کھیلو۔ غزالی ان کے کھلونے اٹھاتے ہوئے بولا، میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں، کچھ کھلونے تم اٹھا لو۔ شاباش، بہت اچھے بچے ہیں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ بچوں کو دوسرے کمرے میں چھوڑ کر وہ واپس آیا اور نہایت سادگی سے قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کے خوبصورت بال کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، چھو پڑی ہوئی تھی اور قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس حلیے میں وہ فلمی ہیرو لگ رہا تھا۔ جی آنٹی، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے غریب خانے کو رونق بخشی، اس نے کہا۔ بالکل کمفرٹیبل ہو کر بیٹھیں، اسے اپنا گھر اور مجھے اپنا خادم سمجھیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کیا پینا پسند کریں گی؟ ارے غزالی صاحب، آپ بھی اوپر بیٹھیں نا، نسرین نے کہا۔ اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ آپ کہتی ہیں تو اوپر بیٹھ جاتا ہوں۔ غزالی نے اپنی بہترین مسکراہٹ سے نسرین کی طرف دیکھا، ورنہ میں تو عادی ہو چکا ہوں نیچے بیٹھنے کا۔ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ نسرین نے اپنی خوبصورت بھویں سکیڑیں۔ کیا آپ کو اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا کریں گی پوچھ کر؟ غزالی نے اداسی کی اداکاری کی۔
یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ ایک دفعہ میں باتھ روم سے کپڑے دھوتا ہوا آیا اور گیلے کپڑوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ بس پھر کیا تھا، بیگم نے دیکھ لیا اور میری شامت آ گئی۔ اس دن کے بعد میں کام کے دوران کبھی صوفے پر نہیں بیٹھا۔ سن رہی ہیں آپ امی؟ نسرین نے کہا۔ اس دن تو آپ کو بیگم صاحبہ پر بڑی ہمدردی آ رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ایسی عورت ہے، حسن آرا نے کہا۔ اس دن کیسے پٹر پٹر باتیں کر رہی تھی، شوہر کی یہ عزت کرتی ہے، اللہ بخشے اس کے ابا کو۔ میں نے ان کے سامنے کبھی اونچی آواز بھی نہیں نکالی تھی۔ نسرین ہمدردانہ نظروں سے غزالی کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، آپ ہمارے آنے سے پہلے کام ہی کر رہے تھے نا؟ آپ نے صحیح اندازہ لگایا ہے، میں باورچی خانے میں کام کر رہا تھا۔ اللہ میری توبہ، کسی جھوٹی عورت ہے، حسن آرا نے کہا۔ اس دن کہتی تھی کہ میرے میاں تو تنکا بھی نہیں توڑتے۔ اے بیٹا، تم نے تو سارا گھر سنبھال رکھا ہے، اس کے بچوں کو بھی تم سنبھالتے ہوگے۔ ظاہر ہے، اور کون سنبھالے گا؟ نسرین نے غزالی سے ہمدردی جتائی۔ ان کے سوا یہاں ہے کون؟ بیگم صاحبہ تو کار میں بیٹھ کر 9 تو 11 ہو جاتی ہیں۔ غزالی صاحب، آپ ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ صوفیہ کو نہ تو بوڑھی عورتیں پسند کرتی ہیں اور نہ جوان عورتیں۔ کوئی خاص وجہ؟ نسرین نے پوچھا۔ غزالی نے کنکھیوں سے حسن آرا کی طرف دیکھا، پھر بولا، صوفیہ کا کہنا ہے کہ بوڑھی عورتیں کھانستی بہت ہیں اور جوان عورتیں پھانستی بہت ہیں۔ وہ کسی بھی ملازمہ کو 1 آدھ مہینے سے زیادہ نہیں ٹکنے دیتی۔ نسرین نے ہلکا سا کہا لگایا، پھر بولی، خاصی دلچسپ ہیں آپ کی بیوی۔ ان کو کیا ضرورت ہے ملازمہ رکھنے کی؟ مفت کا ملازم جو ملا ہوا ہے۔ آپ کوئی خانسامہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ خانسامہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بہت بدتمیز ہوتے ہیں، آگے سے بولتے بھی ہیں۔ ویسے اگر کوئی ادھیڑ عمر ملازمہ مل جائے تو چل جائے گی، آپ بھی خیال رکھیں۔ ملازمہ نہ ہونے کی وجہ سے میرا سارا کام ٹھپ پڑا ہے، حسن آرا نے کہا۔ کل رات تمہاری بیوی بہت چیخ رہی تھی، میرا خیال ہے کہ اس نے 2-4 برتن بھی توڑے تھے۔ کیا ہو گیا تھا؟ صوفیہ اپنی شکل و صورت کے بارے میں بہت حساس ہے، ذرا سی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ فکر نہ کریں، آپ لوگ تھوڑے عرصے میں شور کے عادی ہو جائیں گے۔ اوہ، باتوں میں خیال ہی نہیں رہا، وہ چونکتے ہوئے بولا۔ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ ارے بیٹا، بیٹھو، کہاں چائے کی تکلیف کرو گے؟ چائے کی ضرورت ہوگی تو ہم خود بنا لیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، نسرین نے کہا۔ امی آپ چائے بنا کے لے آئیں، غزالی صاحب امی کو باورچی خانہ دکھا دیں۔ حسن آرا نے اس بات سے اتفاق کیا اور غزالی اسے باورچی خانے میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اب اسے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نسرین سے اظہار محبت کرنا تھا۔ اس معاملے میں اس کا تجربہ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن ڈیوٹی بہرحال نبھانا تھی۔ آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ صوفیہ کی عدم موجودگی میں یہاں آئیں، غزالی نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ اگر آپ اس کی موجودگی میں یہاں آئیں تو مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت نہ ملتی۔ نسرین نے شوقی سے پوچھا۔ قالین پر بھی نہیں؟ قالین پر بھی نہیں، غزالی نے کہا، پھر جھجکتا ہوا بولا، نسرین ایک بات کہوں، برا تو نہیں مناؤ گی؟ نسرین نے آنکھیں گھما کر اندرونی دروازے کی طرف دیکھا، پھر بولی، یہ بات تو آپ کو تجربے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ غزالی جو آپ سے تم پر آ گیا تھا بولا۔ نسرین، یو آر اے موسٹ پریٹی گرل۔ نسرین نوحمل لڑکیوں کی طرح کھیکھی کرتے ہوئے بولی، کچھ پلے نہیں پڑا، ترجمہ بھی خود ہی کر دیں۔ میرا مطلب ہے کہ تم انتہائی حسین لڑکی ہو، بہت اچھی لگتی ہو۔ بنائیں مت، نسرین نے ایک ادا سے کہا، میں اتنی بھی حسین نہیں ہوں۔ میری آنکھوں سے خود کو دیکھو، غزالی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے نسرین بیٹی، باورچی خانے سے حسن آرا نے آواز لگائی، غزالی سے پوچھنا کہ پتی کہاں رکھی ہے۔ غزالی نے جلدی سے نسرین کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ محبت کا سین ادھورا رہ گیا۔ لمحے بھر کے بعد وہ واپس آیا اور بولا، سوری، بات ادھوری رہ گئی، تمہاری امی چائے بنا کر لانے ہی والی ہیں، ان کے سامنے بات نہیں ہو سکے گی۔ دوبارہ کب ملاقات ہوگی؟ کیا ضروری ہے دوبارہ ملنا؟
نسرین نے کہا، آپ تو ویسے بھی بیوی بچوں والے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے، دنیا کی نظروں میں واقعی بیوی بچوں والا ہوں، لیکن کسی کو کیا معلوم کہ میں تنہائی کے کس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ میں نے تو اس عورت کو بیوہ سمجھ کر سہارا دیا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں ایک ناگن کو گلے لگا رہا ہوں۔ آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ طلاق تو میں آج دے دوں، مگر طلاق کی صورت میں 15-20 لاکھ کا خسارہ برداشت کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ نسرین نے پوچھا۔ کیا آپ حق مہر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، حق مہر تو صرف 1 لاکھ کا ہے۔ میں صوفیہ کی جائیداد کی بات کر رہا ہوں۔ کاروبار اور دیگر جائیداد ملا کر اس کا کل اثاثہ 40 لاکھ کے قریب ہے۔ اگر یہ انتقال کر جائے تو نصف جائیداد مجھے ملے گی۔ نسرین نے کہا لگایا، پھر بولی، یعنی آپ اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ یہ بڑی سخت جان عورت ہے، آپ سے پہلے مشکل ہی سے مرے گی۔ اگر مر بھی گئی تو آپ کی ٹانگیں قبر میں لٹکا کر مرے گی۔ اس وقت دولت آپ کی کس کام آئے گی؟ غزالی نے پرخیال لہجے میں کہا، تم طبعی موت کی بات کر رہی ہو، میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کراچی میں کم از کم 3-4 آدمی روزانہ ٹریفک کے حادثے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نسرین نے آنکھیں گھما کر چھت کی طرف دیکھا اور ہولے ہولے سر ہلانے لگی۔ اتنے میں حسن آرا چائے بنا کر لے آئی اور یہ بات یہیں ختم ہو گئی۔ میٹنگ میں حسب سابق کل 4 افراد تھے: ڈائریکٹر جنرل، چیف سیکورٹی آفیسر غزالی اور صوفیہ علی۔ شوکت حسین نے حسب معمول اپنی گھڑی کو رومال سے رگڑتے ہوئے مزاح کے رنگ میں پوچھا، ازدواجی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ آپ کی توقعات کے عین مطابق بہت خراب، صوفیہ علی نے چہک کر کہا۔ بدصورت بیوی کا خوبصورت شوہر رنگین مزاج پڑوسن کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے۔ خفیہ ملاقاتیں جاری ہیں، بیوی سے ہر دوسرے دن جھگڑا ہوتا ہے، برتن بھی ٹوٹتے ہیں اور دل بھی، اور خوبصورت پڑوسن ان شعلوں کو خوب خوات دیتی ہے اور ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس نے خود ہی کے کہا لگایا اور غزالی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، غزالی صاحب، میں نے کوئی غلط رپورٹ تو نہیں دی؟ غزالی چونکہ صوفیہ کی حساس طبیعت سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے اس نے محتاط لہجے میں کہا، تقریباً صحیح رپورٹ ہے۔ معمولی تبدیلی کرنا چاہوں گا۔ شوہر پڑوسن کے عشق میں گرفتار نہیں ہوا، پڑوسن شوہر پر ڈورے ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ونڈرفل، شوکت حسین نے کہا، کیسی رومان پرور صورتحال ہے۔ نسرین کے شوہر کا ذکر ہوا یا نہیں؟ بہت خوب، مختصر ذکر ہوا ہے، غزالی نے کہا۔ نسرین نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اس کے شوہر کو جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے اور گرفتاری کے ڈر سے وہ روپوش ہو سکتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ 1-2 ملاقاتوں کے بعد وہ خود ہی مجھے بتا دے گی۔ اب آپ ایکسیڈنٹ والے فارمولے پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کے ذہن میں ایک ایسی بات ڈال دی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ پر پہلے سے زیادہ اعتماد کرنے لگی ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ میں اپنی بیوی کی جائیداد پر قابض ہونے کے لیے اس کی موت کا انتظار کر رہا ہوں، اور اس نے میری اس بات کا یہ نتیجہ نکالا کہ میں اپنی بیوی کی حادثاتی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ ویری گڈ، آپ مرنے کے لیے تیار ہیں میڈم؟ ڈی جی نے صوفیہ کو گھورا۔ جب لوگ تنگ آ جائیں تو مرنا ہی پڑتا ہے، صوفیہ نے کہا۔ سر تسلیم خم ہے۔ خوب، حمایت بیگ نے کہا، آپ نے مزاج یار تک بات نہیں پہنچائی۔ حادثے کے لیے جمعرات کا دن مناسب رہے گا، ڈی جی شوکت حسین نے کہا۔ ہم تمام اخباروں میں ایک چھوٹی سی خبر بھی لگوا دیں گے، نام صوفیہ علی کے بجائے صوفیہ غزالی دیں گے، تاکہ صوفیہ کے عزیزوں اور دوستوں کو کوئی دھچکا نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کے 3 پڑوسیوں کو اس حادثے کے بارے میں فون کریں گے، جن میں نسرین جاوید بھی شامل ہوگی۔ پڑوسیوں سے یہی کہا جائے گا کہ وہ آپ کو حادثے کی اطلاع پہنچا دیں، کیونکہ آپ کے گھر میں فون نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہوگا کہ محلے میں حادثے کی خبر مشہور ہو جائے۔ آپ اسی روز رات کے وقت ہوٹل میں شفٹ ہو جائیں گے اور 10 روز تک وہیں رہیں گے، لیکن محلے میں یہ مشہور کر جائیں گے کہ آپ اپنی بیوی کی لاش اس کے آبائی گاؤں لے جا رہے ہیں۔
اور ظاہرے کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اگلے روز ایکسیڈنٹ شدہ گاڑی آپ کے بنگلے پر پہنچاتی جائے گی۔ 10 روز کے بعد آپ دوبارہ بنگلے میں رہنا شروع کر دیں گے۔ دولت مند بیوی کے خوش قسمت وارث کی حیثیت سے، صوفیہ نے ہنس کر کہا۔ غزالی نے ہنسے بغیر کہا، یا محبت کرنے والی بیوی کے سوگوار شوہر کی حیثیت سے؟ شوکت حسین نے باری باری دونوں کو گھورا اور بولا، میرا خیال ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کچھ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ آئی ہوپ ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ پھر اس نے اپنی جیبی گھڑی میں وقت دیکھا اور اسے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لیا۔ غزالی کنکھیوں سے صوفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہمیں لڑنے کے لیے موضوع کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تھوڑی دیر کے بعد شوکت حسین نے میٹنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ میٹنگ ایک ہوٹل کے پرائیویٹ روم میں ہوئی تھی جو خاص اسی مقصد کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔ جمعرات کی شام ٹھیک 7:30 بجے نسرین جاوید کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ایک تیز آواز سنائی دی، دیکھیے، میں سول اسپتال کے شعبہ حادثات سے ڈاکٹر امجد بول رہا ہوں۔ آپ کے پڑوس میں ایک صاحب غزالی نامی رہتے ہیں، انہیں یہ پیغام پہنچا دیں کہ ان کی بیوی صوفیہ غزالی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ اس وقت کوما کی حالت میں ہیں، ڈاکٹر انہیں بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ غزالی صاحب سے کہیں کہ وہ فوراً اسپتال پہنچ جائیں۔ او میرے خدا، نسرین نے کہا اور فون بند کر کے اندر کی طرف دوڑی۔ امی، غزالی کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ابھی ابھی سول اسپتال سے فون آیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ صوفیہ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، آپ جلدی سے جا کر انہیں پیغام دے دیں۔ دونوں آگے پیچھے گیٹ کی طرف بڑھیں۔ اسی لمحے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا اور غزالی بوکھلایا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے کامران کو گود میں اٹھا رکھا تھا اور کرن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ دونوں بچے رو رہے تھے اور امی کے پاس جانے کی ضد کر رہے تھے۔ آنٹی، تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں، غزالی نے سرگوشی میں کہا۔ میں سول اسپتال جا رہا ہوں، وہاں سے فون پر اطلاع ملی ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ابھی ابھی ہمارے ہاں بھی سول اسپتال سے فون آیا ہے۔ نسرین کامران کو غزالی کی گود سے لیتے ہوئے بولی، ہاں بچوں کی فکر نہ کریں، جو بھی صورتحال ہو ہمیں فون کر دیں۔ بچے مسلسل رو رہے تھے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی امی کا سچ مچ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ غزالی حسن آرا کو بچوں کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ حسن آرا بچوں کو اندر لے گئی اور انہیں بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ غزالی اگلے روز صبح کے 10 بجے واپس آیا۔ اس کے بال پریشان اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے اور یہ میک اپ کا کمال تھا۔ میں بچوں کو لینے آیا ہوں، اس نے تھکی تھکی آواز میں کہا۔ تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ حسن آرا نے پوچھا۔ اس کا رات ہی کو انتقال ہو گیا تھا، اس کے ماموں باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں، انہوں نے لاش کو ملتان لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، میں ساتھ جا رہا ہوں، میرے گھر کا خیال رکھیں۔ نسرین اندر سے پریشان بچوں کو باہر لے آئی۔ دونوں غزالی کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگے۔ انکل، آپ بہت خراب ہیں، کرن نے کہا، آپ ہمیں اکیلے کیوں چھوڑ گئے تھے؟ امی کہاں ہیں؟ غزالی نے آنسو ضبط کرنے کی اداکاری کی، بچوں کو گود میں اٹھایا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ڈی جی نے غزالی کو ملتان بھیج دیا، جہاں اس نے 10 دن ایک ہوٹل میں گزارے۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے لباس پر سفر کی گرد اور چہرے پر تھکن بالکل اصلی تھی۔ پڑوسیوں کو اس کی واپسی کی اسی وقت خبر ہو گئی۔ آس پاس کے چند پڑوسی تعزیت کرنے اس کے پاس آئے۔ اس کے بعد وہ تنہا رہ گیا۔ دوپہر کے وقت نسرین اس کے لیے کھانا لے آئی۔ ٹرے میز پر رکھنے کے بعد اس نے کمرے میں نظر دوڑائی اور ہولے سے بولی، غزالی صاحب، مبارک ہو۔ کیا مطلب؟ غزالی یوں اچھلا جیسے اس کے پیروں میں سانپ گھس آیا ہو۔ کس بات کی مبارکباد؟ گاڑی تو بالکل چکنا چور ہو گئی ہے، نسرین نے کہا، اب تو کوئی کباڑی ہی اسے خریدے گا۔ جب گاڑی والی ہی نہ رہی تو گاڑی پر کیا افسوس کرنا، ویسے گاڑی انشورڈ ہے۔ غزالی صاحب، مجھے تو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے
کہ یہ سب کچھ آپ نے اتنی آسانی سے کیسے کر لیا؟ نسرین، یہ بات باہر نہ جائے، غزالی نے فکر مندی سے کہا۔ میرے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا۔ غزالی صاحب، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں پیٹ کی اتنی ہلکی نہیں ہوں۔ غزالی نے دل میں کہا، اگر تم پیٹ کی ہلکی ہوتی تو محکمے کو اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اونچی آواز میں بولا، ابھی معاملہ خطرے سے باہر نہیں ہے۔ صوفیہ کے رشتہ داروں نے میرے خلاف پولیس میں درخواست دی ہے کہ حادثے میں میرا ہاتھ ہے، میرے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ پولیس نے ابھی مقدمہ درج تو نہیں کیا، مگر ابتدائی تفتیش کر رہی ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ صوفیہ کے رشتہ داروں نے لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیا، ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جاتی۔ نسرین دلچسپی لیتے ہوئے بولی، کیا ہوا تھا؟ کیا آپ نے گاڑی کے بریکوں میں گڑبڑ کر دی تھی؟ غزالی نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر بریکوں میں گڑبڑ کی ہوتی تو اسی وقت پتہ چل جاتا۔ وہ چند لمحوں تک قالین کھورتا رہا، پھر پرخیال لہجے میں بولا، گاڑی کے بجائے اگر گاڑی چلانے والے کے بریکوں میں گڑبڑ کر دی جائے تو جبھی مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا؟ صوفیہ نے سامنے سے آنے والے ٹرک کو ٹکر مار دی تھی، اور میرا خیال ہے کہ ٹرک ڈرائیور بھی نشے میں تھا۔ وہ سمجھا کہ ایکسیڈنٹ اس کی غلطی سے ہوا ہے، یا شاید اسے اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ اس کے ٹرک کو آگ نہ لگا دیں، لہٰذا وہ فوراً ہی موقع سے فرار ہو گیا، اور کسی نے اس کا نمبر بھی نوٹ نہیں کیا۔ اور حقیقت میں آپ کی بیوی نشے میں تھی، نسرین نے کہا۔ آپ جائیداد اور کاروبار کا انتظام کب سنبھال رہے ہیں؟ کل سے دفتر جانا شروع کر دوں گا۔ صوفیہ کا ماموں 2-4 روز کے اندر یہاں پہنچ رہا ہے۔ اس کے خاندان میں یہی ایک سمجھدار آدمی ہے، لیکن اتنا سمجھدار بھی نہیں ہے، اسے مٹھی میں کرنا مشکل نہ ہوگا۔ دراصل یہ سب غریب لوگ ہیں۔ صوفیہ نے ایک بوڑھے سیٹ سے شادی کر لی تھی، اور اس کی موت پر اتنی بڑی جائیداد کی مالک بن گئی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہنگامہ ختم ہو جائے تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ چند لمحوں تک دونوں میں سے کوئی نہیں بولا۔ نسرین بھی اچانک سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ ایک طویل توقف کے بعد غزالی نے نسرین کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، نسرین، اگر تم سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو شاید یہ سلسلہ کچھ اور طویل ہو جاتا۔ تم کب تک اپنے شوہر کے انتظار میں چلتی رہو گی؟ نسرین نے دھیرے دھیرے نظریں اٹھا کر غزالی کی طرف دیکھا، بولی، تم میرے شوہر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم نے بتایا ہے، غزالی نے سادگی سے کہا۔ غالباً تم نے بتایا تھا کہ اس پر قتل کا کوئی جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے اور وہ پولیس سے چھپتا پھر رہا ہے۔ میں نے قاتل کا نام تو نہیں لیا تھا، غزالی انجان بنتے ہوئے بولا۔ تو پھر میرے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ میرا شوہر ایک سرکاری فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ تھا، اس پر غبن کا مقدمہ چل رہا ہے۔ غزالی نے محتاط لہجے میں پوچھا، جھوٹا یا سچا؟ نسرین اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، کہتے ہیں کہ وہ جنرل مینیجر کے ساتھ مل کر غبن کر رہا تھا۔ جب پولیس نے یہاں چھاپا مارا تو وہ اتفاق سے گھر میں ہی موجود تھا۔ پولیس نے چاروں طرف سے مکان کو گھیرے میں لے لیا اور ہر چیز الٹ پلٹ کرنا شروع کر دی، لیکن جاوید ان کے قابو میں نہیں آیا۔ کیا وہ کسی خفیہ تہخانے میں چھپ گیا تھا؟ ان دنوں یہ بنگلہ خالی پڑا تھا، اور بنگلے کے مالک نے چابی ہمیں دے رکھی تھی۔ ہمیں پولیس کی کارروائی کی پہلے ہی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی پولیس کی گاڑی ہمارے گیٹ کے سامنے آ کر رکی، جاوید درمیانی دیوار پھاند کر اس بنگلے میں آ گیا اور اوپر ٹنکی میں جا کر چھپ گیا۔ پولیس پورے 1 ہفتے تک ہمارے گھر کی نگرانی کرتی رہی، اور اس سارے عرصے میں جاوید اس بنگلے میں چھپا رہا۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ میں نے بھی یہ خبر پڑھی تھی۔ آپ نے ضرور یہ خبر پڑھی ہوگی، اخباروں میں خاصی نمایاں خبر شائع ہوئی تھی۔ اخبار میں تو غالباً کروڑوں روپے کے غبن کا ذکر تھا۔ کسی نے 1 کروڑ روپیہ لکھا تھا اور کسی نے 1.5 کروڑ روپے، لیکن یہ سچ نہیں تھا۔ پولیس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ روپوشی کے وقت جاوید کے پاس 50 لاکھ روپے تھے۔ گرفتار شدہ جنرل مینیجر نے بھی یہی بیان دیا تھا، لیکن جاوید نے ہمیں اس رقم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یا تو یہ جھوٹ تھا اور یا
وہ چپ ہو گئی، شاید وہ اپنی دانش میں کچھ زیادہ باتیں کر گئی تھی۔ غزالی نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کیا جاوید ملک سے باہر چلا گیا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے کہ باہر ہی چلا گیا ہو، میرا خیال ہے کہ باہر ہی چلا گیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی رقم کے ساتھ وہ کسی بھی ملک میں سیٹل ہو سکتا ہے، غزالی نے کہا۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں بھی باہر بلا سکتا تھا، مگر میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اس نے کسی میم کے ساتھ شادی کر لی ہوگی۔ غزالی نے چند لمحوں تک نسرین کے تبصرے کا انتظار کیا، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، غزالی نے کہا، مجھے تو صرف تمہاری ضرورت ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بنگلہ خرید لوں، پھر تمہیں کہیں دور نہیں جانا پڑے گا۔ غزالی صاحب، آپ ایک بات بھول رہے ہیں، میں شادی شدہ عورت ہوں۔ یہ ایک بے معنی سی بات ہے اور بے معنی سی شادی ہے۔ جاوید اب زندگی بھر پاکستان نہیں آ سکتا، اور اگر اسے تمہاری ضرورت ہوتی تو وہ اب تک تمہیں باہر بلا لیتا، یا کم سے کم تمہارے ساتھ کوئی رابطہ ہی رکھتا۔ نسرین جھجکی اور بولی، آپ کو کیا پتہ کہ صورتحال کیا ہے؟ غزالی نے سانس روک لیا۔ شاید وہ جاوید خان کے بارے میں کوئی انکشاف کرنے لگی ہے، لیکن وہ بات بدلتے ہوئے بولی، صورتحال کچھ بھی ہو، میں طلاق لیے بغیر دوسری شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ طلاق کے لیے تو قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، مرد کی عدم موجودگی میں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اگر مرد روپوش ہو جائے اور بیوی سے کوئی تعلق نہ رکھے تو عورت عدالت میں خلا کی درخواست دے سکتی ہے۔ عدالت کی طرف سے شوہر کے آخری پتے پر سمن بھیجا جائے گا، اور سمن کی عدم تعمیل کی صورت میں اخبار میں اشتہار دیا جائے گا۔ اگر شوہر عدالت میں حاضر نہیں ہوگا تو عورت کے حق میں یک طرفہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لمحے اطلاعی گھنٹی بجی۔ غزالی نے باہر جا کر دیکھا تو وہ حسن آرا تھی۔ غزالی اسے اندر لے آیا۔ حسن آرا نے رسمی الفاظ میں صوفیہ کی موت پر اظہار تعزیت کیا، پھر نسرین سے بولی، تم نے اتنی دیر لگا دی، انتظار کے بعد مجھے خود آنا پڑا۔ نسرین کھانے کی ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، غزالی صاحب نے ابھی تک کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بیوی کی موت کا بہت صدمہ ہوا ہے۔ آنٹی، انسان کیسا بھی ہو، مرنے کے بعد ضرور یاد آتا ہے۔ صوفیہ اور بچوں کے بغیر گھر سونا سونا لگتا ہے۔ یہ تو تم سچ کہتے ہو، حسن آرا نے کہا۔ میاں بیوی کی لڑائی میں بھی ایک مزہ ہوتا ہے۔ دیکھو بیٹے، میری بات کا برا نہیں منانا، تم ماشاءاللہ جوان ہو اور تمہارے پاس کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنا گھر آباد کر لو، اور پہلی جیسی غلطی مت کرنا۔ اگر بیوی اچھی ہو تو انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ آنٹی، اب آپ کو ہی کچھ کرنا ہے، میں نے تو آپ ہی کو اپنا بڑا سمجھ لیا ہے۔ اے بیٹا، تم نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، غزالی نے جھوٹ بولا۔ 2 بہنیں ہیں، دونوں ملک سے باہر بیاہی ہوئی ہیں اور کچھ رشتہ دار ہیں، مگر میری ان سے بنتی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد حسن آرا اٹھتے ہوئے بولی، ابھی ٹرین نہیں آئے گی، تم خود آؤ گے، تم تینوں وقت کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گے، اس معاملے میں میں بالکل کوئی بات نہیں سنوں گی، سمجھے تم؟ دونوں کے جانے کے بعد غزالی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ شوکت حسین نے غزالی کی رپورٹ سننے کے بعد اطمینان کا اظہار کیا، تم بالکل صحیح خطوط پر کوشش کر رہے ہو۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ جاوید خان پاکستان سے باہر نہیں گیا، اور کوئی عجب نہیں کہ وہ کراچی میں ہی ہو۔ ایسی صورت میں اس کا اپنی بیوی سے ضرور رابطہ ہوگا۔ میرا دل نہیں مانتا، غزالی نے کہا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں تقریباً 24 گھنٹے نسرین کے بنگلے پر نظر رکھتا ہوں۔ آدھی رات کے وقت بھی اگر ان کی اطلاعی گھنٹی بجتی ہے یا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ٹیلی فون پر رابطہ ہو نہیں سکتا کیونکہ بقول آپ کے فون ٹیپ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نسرین میرے بارے میں کافی سنجیدہ ہو چکی ہے اور عموماً میرے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی ہے۔ اگر جاوید خان کراچی میں ہوتا تو وہ میرے ساتھ مراسم پڑھانے میں احتیاط سے کام لیتی۔ ممکن ہے کہ وہ تمہیں کور کے طور پر استعمال کر رہی ہو اور یہ بات اس نے جاوید کو بھی بتا دی ہو۔ جس طرح ہم اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں،
ऐन मुमकिन है कि इसी तरह वो पुलिस को धोखा देने की कोशिश कर रही हो। बहरहाल तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है। उम्मीद है कि चंद रोज़ में नसरीन मज़ीद खुल जाएगी। ग़ज़ाली जेब से एक कागज़ निकालते हुए बोला, सर, शॉपिंग से याद आया, ये गुज़िश्ता महीने का बिल है। शौकत हुसैन बिल की रकम पर नज़र डालते हुए बोला, 11,000 रुपये? इतना ज़्यादा? इसमें 10,000 का होटल का बिल और टीए भी शामिल है। इसके अलावा 2,000 रुपये तोहफ़े और तफरीहात के हैं। नसरीन के लिए 1,200 रुपये की एक साड़ी और कुछ कॉस्मेटिक का सामान ख़रीदा था। तकरीबन 500 रुपये मुतफर्रिक खर्च हुए थे। तोहफ़े और तफरीहात के मामले में एहतियात की ज़रूरत है। 1,000-1,200 से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। दरअसल जब मैं इसे शॉपिंग पर ले जाता हूँ तो इसकी ज़बान और मेरा बटुआ खुलता है, ग़ज़ाली ने कहा। वो जो चीज़ पसंद करती है मैं इसकी अदायगी कर देता हूँ, और सच पूछें तो उसने अभी तक मुझ पर मुकम्मल एतमाद करना नहीं शुरू किया। वो मेरी बहुत सी बातों को शुबे की नज़र से देखती है। मसलन उसने 2-3 मरतबा मेरा दफ्तर देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, मगर मैं ये कहकर टाल देता हूँ कि सोफिया के मामू दफ्तर में बैठे हैं। फ़िलहाल मेरा मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। डीजी ने बिल पर दस्तखत करके इसे ग़ज़ाली की तरफ बढ़ाया, फिर कहा, जाते वक्त हेड क्लर्क से चेक लेते जाना। अब इस मामले को जल्दी निपटाने की कोशिश करना। जावेद खान के पास जो केस था, इसके बारे में नसरीन क्या कहती है? इसकी बातों से अंदाज़ा होता है कि जावेद खान ने इसे रकम की हवा भी नहीं लगने दी। माँ बेटी बहुत मोहतात अंदाज में खर्च करती हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इनके माहवार अखराजात 15-16 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं हैं। नसरीन के भाई काशिफ की तनख्वाह 12,000 रुपये के करीब है। वो अपनी माँ को 7-8 हज़ार से ज़्यादा रकम नहीं देता। नसरीन का कहना है कि उन्होंने अपने मामू के कारोबार में कुछ पैसा लगा रखा है, जिसमें से इन्हें 10-12 हज़ार रुपये महीना मिल जाते हैं। बंगला इनका अपना है, इसलिए बखूबी गुजारा हो रहा है। इस मामू के बारे में कुछ छानबीन करना पड़ेगी, शौकत हुसैन ने कहा। मुमकिन है कि ये रकम दरअसल जावेद देता हो। तुम जावेद खान के बारे में बातचीत थोड़ी और आगे बढ़ाओ। इसके दिल में ये एहसास पैदा करने की कोशिश करो कि जावेद 50 लाख रुपए दबाए बैठा है और इन्हें कुछ नहीं देता। बल्कि एक काम और करो, नसरीन से कहना कि तुम जावेद अली के वाक़ये को कहानी की सूरत में लिखना चाहते हो और ये कि तुम्हें इसकी इजाज़त चाहिए। इसके बाद हम तुम्हें इस गबन के सिलसिले में छपने वाली ख़बरों की तराशें मुहैया कर देंगे, बल्कि कुछ जाली ख़बरें शाया करवा के इनके तराशे भी तुम्हें दे देंगे। इस तरह तुम्हें जावेद खान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करने का मौका मिल जाएगा। लड़की बहुत ज़हीन है, इसलिए बात करते वक्त बहुत एहतियात से काम लेना। अगर तुम जावेद खान को गिरफ़्तार करवाने में कामयाब हो गए तो मुतालिका फैक्ट्री की तरफ से तुम्हें बहुत भारी इनाम मिलेगा और तकर्री भी होगी। जब से ग़ज़ाली ने नसरीन के घर में खाना शुरू किया था, इस रोज़ से वो इनके घर के फ़र्द की तरह हो गया था। काशिफ ने शुरू में कुछ मुंह बनाया था, लेकिन ग़ज़ाली ने फ़ौरन ही सिगरेटों से इसका मुंह बंद कर दिया। पहली दफ़ा वो इसके लिए मार्विन गोल्ड का पूरा कार्टन ले गया था। काशिफ ने रस्मी तकल्लुफ़ करने की कोशिश की तो उसने कहा कि वो एजेंसी होल्डर है, इसे फ्री सिगरेट मिल जाते हैं। हफ्ते की शाम उसने नसरीन से कहा, मैं तुम्हारे शौहर के हालात पर मबनी एक कहानी लिखना चाहता हूँ। इस वक्त वो दोनों लान में बैठे हुए चाय पी रहे थे। मेरी बला से, नसरीन ने कहा, जो चाहे लिखो, लेकिन हम में से किसी का असल नाम नहीं आना चाहिए। ये तो कहानी का पहला उसूल है। नाम और मकामात तब्दील कर दिए जाते हैं ताकि किसी की बदनामी या दिल आज़ारी ना हो। कल मैं अखबार के दफ्तर भी गया था। उन्होंने कहा है कि वो इस ज़िम्न में मुझे ख़बरों के तराशे मुहैया कर देंगे। ख़बरों के कुछ तराशे तो मेरे पास भी पड़े हैं, नसरीन ने कहा। अब मुझे भी इस शख्स से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं कई रोज़ से आंटी से बात करने के बारे में सोच रहा हूँ, अगर तुम्हारी तरफ से इजाज़त हो तो। नसरीन ने हौले से कहा, अम्मी को सब कुछ मालूम है।
میں امی سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ ان کا کہنا ہے کہ اب میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہوں۔ آپ کے بارے میں ان کی رائے بہت اچھی ہے۔ اصل مسئلہ طلاق کا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی۔ غزالی نے چالاکی سے کہا، میں ایک بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جاوید جہاں بھی ہے وہ تمہارے بارے میں مخلص نہیں ہے۔ کل ایڈیٹر سے اس رقم کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی جو روپوشی کے وقت مبینہ طور پر جاوید خان کے پاس تھی۔ وہاں اخبار کا کرائم رپورٹر بھی موجود تھا۔ اس واردات کی رپورٹنگ کے وقت وہ کئی متعلقہ لوگوں سے ملا تھا، جن میں جاوید خان کے ساتھ کام کرنے والے اس کے بعض قریبی ساتھی بھی تھے۔ بقول اس کے یہ بات یقینی ہے کہ جاوید خان کے پاس کم سے کم 50 لاکھ روپے موجود تھے۔ اس شیطان نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، نسرین کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ چھوڑیں، بیتی ہوئی باتوں پر آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ وہ اچانک جذباتی ہو گئی اور اپنی آنکھوں میں بھر آنے والے آنسوؤں کو دوپٹے سے پونچھتے ہوئے بولی، غزالی صاحب، میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنے دکھوں کی کہانی کسی کو نہیں سناؤں گی، مگر آپ کی ہمدردی اور محبت نے مجھے اپنا احوال کہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو خدا اور رسول کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ ان باتوں کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ جاوید خان جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا۔ غزالی اس بات پر چونکا۔ نسرین نے جاوید خان کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ اس کے دل میں سوال پیدا ہوا، کیا جاوید خان زندہ نہیں؟ تاہم اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ نسرین بات جاری رکھتے ہوئے بولی، یہ بات سب کو معلوم ہو چکی ہے کہ جاوید ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کر رہا تھا۔ آج میں پہلی بار آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ یہ بات سچ ہے۔ جاوید اپنے جنرل مینیجر کے ساتھ مل کر دونوں ہاتھوں سے فیکٹری کو لوٹ رہا تھا۔ پولیس نے مجھ پر بہت دباؤ ڈالا تھا، لیکن میں نے ان کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کیا تھا۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ بیویاں شوہروں کو ناجائز کمائی پر اکساتی ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ سچ نہیں ہوتی۔ کم سے کم میں نے کبھی جاوید کو ایسی بات نہیں کہی تھی۔ ہمارا اس کی جائز آمدنی میں بھی اچھا خاصا گزارا ہو رہا تھا۔ کبھی تنگی بھی محسوس ہوئی تھی، مگر اس تنگی میں بھی ایک مزہ تھا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب جاوید نے ناجائز ذرائع سے کمانا شروع کیا تو ہمارے گھر کا سارا سکون درہم برہم ہو گیا۔ جاوید نے بری عورتوں سے میل جول رکھنا اور شراب پینا شروع کر دیا۔ پھر اس نے جوا بھی کھیلنا شروع کر دیا۔ اس کے ناجائز کمائی کی وجہ سے سب سے زیادہ دکھ مجھے اٹھانا پڑا اور آج تک اٹھا رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نہ تو جاوید خان کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا انتظار ہے۔ غزالی صاحب، مجھے ایک محبت کرنے والے اور مخلص شوہر کی ضرورت ہے۔ کیا آپ اس معیار پر پورے اتر سکیں گے؟ غزالی نے یہ سوال سن کر گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہ سن کر وہ گھبرا ضرور گیا تھا۔ نسرین، جو بظاہر ایک رنگین مزاج اور ماڈرن لڑکی نظر آتی تھی، دراصل صاف دل اور مشرقی لڑکی تھی۔ اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ غزالی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ آج تک وہ اس لڑکی کو ڈیوٹی کے طور پر دھوکہ دے رہا تھا، لیکن اب بات جذباتی مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ غزالی صاحب، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ کیا میں نے کوئی غلط سوال کر ڈالا ہے؟ نسرین نے کہا۔ غزالی نے چالاکی سے کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی لمبی رفاقت کے باوجود میں تمہیں اپنے خلوص کا یقین نہیں دلا سکا، تو کیا میرے چند الفاظ تمہاری تسلی کا باعث بن سکیں گے؟ غزالی صاحب، شادی سے پہلے اس کا رویہ محتاط اور مصلحت آمیز ہوتا ہے، اس لیے اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ میں زبانی یقین دہانی چاہتی ہوں۔ میں ہر قسم کی یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جاوید خان تمہاری تنسیخ نکاح کی درخواست کو چیلنج کر دے۔ وہ نسرین کچھ کہتے کہتے رک گئی اور بات بدلتے ہوئے بولی، اس کی آپ فکر نہ کریں، اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ عدالت کا سامنا کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ غزالی نے
شوکت حسین کی ہدایت کے مطابق اپنے ہاتھ میں ایک ڈائری رکھنا شروع کر دی، جس میں غبن کیس سے متعلق اخباری تراشوں کی 2-3 کاپیاں ضرور ہوتی تھیں۔ وہ روزانہ یہ تراشیں نسرین کو دکھاتا اور ان کے بارے میں گفتگو کرتا۔ نسرین نے ابھی تک جاوید علی سے رابطے کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے ٹھکانے کی بابت کوئی بات کی تھی۔ بالآخر شوکت حسین نے غزالی کو ایک ایسا تراشا دیا جو اس نے اپنے طور پر چھپوایا تھا۔ دیکھنے میں وہ اخبار کا تراشا ہی معلوم ہوتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد غزالی نے نسرین کو مذکورہ تراشے کی فوٹو کاپی دکھائی اور کہا، یہ ایک دلچسپ خبر میری نظر سے گزری ہے۔ ایڈیٹر کا کہنا ہے کہ یہ خبر بہت معتبر ہے۔ ان کا رپورٹر اس جوہری سے بھی مل چکا ہے جس سے جاوید خان نے ہیرے خریدے تھے، لیکن پہلے تم یہ خبر پڑھ لو۔ نسرین نے تراشا لیا اور خبر پڑھنے لگی۔ غزالی نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ خبر پڑھتی جا رہی تھی، اس کی محبیت اور دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ خبر کا متن یہ تھا، مشہور غبن کیس کے مفرور ملزم نے 50 لاکھ کے ہیرے خرید لیے۔ ہمارے نامہ نگار کو معتبر ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ 1 کروڑ روپے غبن کیس کے مفرور ملزم جاوید علی نے اپنی روپوشی سے چند روز پہلے کراچی کے ایک جوہری سے 50 لاکھ روپے کے ہیرے خریدے تھے۔ بیرونی مارکیٹ میں ان ہیروں کی قیمت 50 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس بات کا انکشاف اس جوہری نے کیا ہے کہ جسے پولیس نے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا ہوا تھا۔ باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ملزم نے یہ ہیرے پتلون کی بیلٹ میں سلوا لیے تھے اور غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر جانے کی کوشش میں تھا۔ تاہم پولیس کا خیال ہے کہ وہ ابھی تک اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ نسرین نے 2-3 مرتبہ یہ خبر پڑھی۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے یہ خبر میری نظر سے نہیں گزری، اس نے کہا۔ یہ کب چھپی تھی؟ غزالی تراشے کی پشت پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ یہ تقریباً 5.5 ماہ پرانی خبر ہے، لیکن یہ ایک چھوٹے اخبار میں چھپی تھی۔ اس خبر کو پڑھ کر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جاوید ملک سے باہر جا چکا ہے، لیکن نسرین کہیں اور تھی۔ خبر پڑھنے کے بعد اس پر عجیب سی محبیت طاری ہو گئی تھی۔ نسرین، کیا سوچ رہی ہو؟ غزالی نے پوچھا۔ ہاں؟ کیا؟ نسرین چونک کر بولی۔ کچھ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آرام کروں گی۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اچانک اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اگلے روز غزالی نے ڈی جی کو نسرین کے رد عمل کے بارے میں بتایا اور کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جاوید خان ابھی تک کراچی میں ہی ہے اور نسرین سے اس کا رابطہ قائم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جاوید خان بہت محتاط آدمی ہے، مشتاق حسین نے کہا۔ وہ اسی لیے اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا ہوگا کہ پولیس کو ان کی شاخ خرچی دیکھ کر شک نہ ہو جائے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن نسرین اس کی اس حرکت کی وجہ سے بہت بددل ہے۔ وہ اسے برا بھلا کہتی ہے اور اس سے طلاق لینے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن اس کا اتا پتہ بتانے پر تیار نہیں ہے۔ یہ اس کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس طریقے سے وہ جاوید خان کو بلیک میل کر کے اس سے کچھ رقم ہتھیانا چاہتی ہو اور تمہیں فقط مہرے کے طور پر استعمال کر رہی ہو۔ ایسا معلوم تو نہیں ہوتا، غزالی نے کہا۔ کل اس کی باتیں خاصی جذباتی رنگ اختیار کر گئی تھیں۔ جذباتی سے یاد آیا کہ تمہاری سرکاری بیوی نے تمہارے نام ایک خط بھیجا ہے، ڈی جی نے کہا اور اپنی محبوب جیبی گھڑی نکال لی۔ سرکاری بیوی؟ شوکت حسین نے اپنی ٹرے سے ایک خط اٹھا کر غزالی کی طرف بڑھایا۔ یہ صوفیہ علی کا خط ہے۔ کیا یہ پرائیویٹ خط ہے؟ غزالی سفید لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پرائیویٹ ہی لگتا ہے، ڈی جی نے کہا، پھر مسکرا کر اضافہ کیا، مرنے کے بعد تمہیں نہیں بھولی، جیب میں رکھ لو۔ اس قسم کے خط دروازہ بند کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی خط کی عبارت چہرے پر رقم ہو جایا کرتی ہے۔ غزالی نے خط جیب میں رکھ لیا اور اٹھتے ہوئے بولا، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے۔ اگرچہ صوفیہ علی سے اسے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا،
लेकिन न जाने क्यों वो कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। बंगले में पहुंचकर उसने पंखा चलाया और टाई की गिरा ढीली की और सोफे पर बैठ गया और उजलत में खत खोला। लिखा था, गजाली साहब, आदाब। मेरा खत पाकर आप यकीनन ताज्जुब कर रहे होंगे। एक बात दिल में अटकी हुई थी। सोचा, अगर इजहार ना किया तो ये फांस जिंदगी भर चुभती रहेगी। मैंने ड्रामाई लड़ाई के दौरान जिन ख्यालात का इजहार किया था वो महज अदाए फ़र्ज नहीं था, बल्कि मेरे दिल की भड़ास थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने डीजी के दफ्तर में जो बात कही थी, इस बात के कहने पर आपको मजबूर किया गया था। मुझे इस पर इतना बरहम नहीं होना चाहिए था। आपको कुदरत ने खूबसूरत बनाया है। आपका दिल भी खूबसूरत है। आप एक अच्छे इंसान हैं। मुझे याद है आपने मेरी तल्ख गोई के सामने खामोशी इख्तियार की थी। ये आपकी अज़मत की दलील है। उम्मीद है कि आप एक बदसूरत और एहसास कमतरी का शिकार औरत की ज़्यादती को माफ़ कर देंगे। कामरान और किरण अपने अच्छे अंकल को बहुत याद करते हैं। फ़कत सोफिया अली। खत पढ़ने के बाद गजाली देर तक सोचों में डूबा रहा। इसके एक छोटे से जुमले ने एक औरत की ज़िंदगी में हलचल मचा दी थी। इस रात वो अच्छी तरह खाना भी न खा सका और जब वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और सोने की नाकाम कोशिश करता रहा। रात के तकरीबन 2 बजे इस पर हल्की सी क़ुनूत तारी हो गई। चंद लम्हों के बाद एक मध्यम सी आवाज़ उसके पर्दाए समाज से टकराई। इसकी आँख खुल गई। आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वो उठकर बैठ गया। आवाज़ बागीचे की तरफ से आ रही थी और तकरार से सुनाई दे रही थी। कोई ज़मीन खोद रहा था। वो उठा, नंगे पैर चलता हुआ नशिस्तगाह में बैठ गया और खिड़की का पर्दा हटाकर बागीचे की सिमत देखा। इब्तिदाई रातों का चांद ग़ुरूब हो चुका था और बाहर हर सू तारीकी छाई हुई थी। गजाली बाहर की बत्ती रात भर जलाए रखता था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से बाहर का बल्ब टूटा हुआ था। शायद किसी बच्चे ने पत्थर मारकर तोड़ दिया था या किसी की बॉल लग गई थी। गजाली को नया बल्ब लगाने का ख्याल नहीं आया, लेकिन इसने ताज्जुब से देखा कि खंभे का बल्ब भी नहीं जल रहा था। दोनों बल्बों का एक साथ टूटना इत्तेफाकिया नहीं हो सकता था और इस तारीकी में कोई शख्स बागीचा खोद रहा था। गजाली ने बागीचे के दाहिने कोने में 2 साए देखे। दोनों निहायत एहतियात के साथ मिट्टी खोद रहे थे, धीरे धीरे, रुक रुक कर। गजाली अंदर गया और मुकफ्फल अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाल लाया। इसकी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और दीवार के साथ चलता हुआ बागीचे के करीब पहुंच गया। फिर वो उछलकर आगे बढ़ा और दोनों सायों पर रिवॉल्वर तानता हुआ बोला, खबरदार, भागने की कोशिश मत करना। मेरे हाथ में भरा हुआ रिवॉल्वर है। तबतन 2 निस्वानी चीखें रात के सन्नाटे में उभरी। फिर गजाली ने नसरीन की आवाज़ सुनी। ये मैं हूँ गजाली साहब, उसने लरसती आवाज़ में कहा, और ये मेरी अम्मी हैं। पापा प्लीज़ रिवॉल्वर एक तरफ कर लें। नसरीन, तुम? गजाली ने हैरानी से कहा, तुम इस वक्त हमारा बागीचा क्यों खोद रही हो? दोनों औरतें हाथ झाड़ती हुई साथ साथ खड़ी हो गईं और तारीकी में गजाली को घूरने लगीं। वो अपनी हरकत का कोई उज़र, कोई बहाना या कोई जवाब पेश नहीं कर सकती थीं। झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। रात के 2 बजे पुरअसरार अंदाज में बागीचे में खुदाई का कोई खासी मकसद हो सकता था। एक तवील तवक्कुफ़ के बाद नसरीन ने कहा, गजाली साहब, आपका एक राज मेरे सीने में दफन है। हमारे एक राज की आपको भी हिफाजत करना पड़ेगी। मेरा राज? गजाली ने ज़हन पर जोर देते हुए कहा, ओह, तुम्हारा इशारा सोफिया की मौत की तरफ है। अब हकीकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। तो क्या इस जगह पर? हाँ, इस जगह पर मेरा शौहर दफन है। नसरीन ने इसकी बात पूरी करते हुए कहा, मुझे इन हीरों की ज़रूरत है जो इसके बेड में सिले हुए हैं। प्लीज़ आप हमारे काम में रुकावट ना डालें। अब उस सनारा की घबराहट भी दूर हो चुकी थी।
وہ چلاکی سے بولی، غزالی بیٹے تم بھی ہماری مدد کرو۔ میں نے نسرین سے کہہ دیا ہے کہ وہ شادی کے بعد ہیرے فروخت کر کے ساری رقم تمہارے کاروبار میں لگا دے۔ اب تم کوئی غیر نہیں ہو، ہمارے گھر کے ہی فرد ہو۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ غزالی صاحب، جاوید خان بہت ذلیل اور کمینہ شخص تھا، نسرین نے کہا۔ دن رات عیاشی میں گم رہتا تھا، میری کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ جب غبن کے سلسلے میں پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو اس بنگلے میں چھپ گیا تھا۔ ہمیں تو اخباروں میں پتہ چلا کہ اس کے پاس اتنی بڑی رقم ہے۔ ہم نے اسے بہت کہا کہ وہ رقم ہمارے پاس رکھوا دے، پوری نہیں تو آدھی ہی دے دے، مگر وہ ایک پیسہ بھی ہمارے حوالے کرنے پر تیار نہیں تھا۔ شراب اس کو روزانہ چاہیے تھی۔ پولیس کی نگرانی کے باوجود اس کے لیے میں روزانہ شراب مہیا کرتی تھی۔ ایک رات پیسوں کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ اس نے نہ صرف مجھ پر بلکہ امی پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت وہ شراب کے نشے میں تھا۔ ہم نے بھی اس کا مقابلہ کیا۔ کوئی چوٹ گہری پڑ گئی اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس کے سارے کپڑے بھی اس گڑھے میں دفن کر دیے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ 50 لاکھ کے ہیرے اس کے بیلٹ میں سلے ہوئے ہیں۔ غزالی صاحب، جس طرح آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اسی طرح میں بھی آپ پر اعتماد کر رہی ہوں۔ یہ بات آپ تک رہنا چاہیے۔ یہ تو دو طرفہ بات ہے، حسن آرا نے دبے الفاظ میں دھمکی دی۔ ایک قتل کا راز فاش ہوا تو دوسرے کا بھی ہو جائے گا، دوسری قبر بھی کھل جائے گی۔ غزالی کئی لمحوں تک خاموش کھڑا رہا اور پھر بولا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آپ اپنا کام کریں، میں اندر جا رہا ہوں، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ دونوں عورتیں کچھ نہیں بولیں۔ غزالی نے ریوالور نیچے کر لیا اور واپس چل پڑا۔ غزالی، دروازہ کھلا رکھنا، حسن آرا نے ہولے سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اندر آنے کی ضرورت پڑ جائے۔ میں دروازہ کھلا چھوڑ کر سوتا ہوں، غزالی نے رکے بغیر کہا۔ تاہم اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ جو عورتیں ایک قتل کر سکتی تھیں وہ دوسرا بھی کر سکتی تھیں۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنے بستر پر 2 تکیے رکھے اور اوپر چادر ڈال دی۔ سر والی جگہ پر اس نے پیتل کا گلدان رکھ دیا اور خود الماری کی اوٹ میں ریوالور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ باہر سے ایک بار پھر زمین کھودنے کی مدھم سی آواز آنے لگی۔ دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے طویل وقت گزر گیا، یہاں تک کہ غزالی پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ تقریباً سو ہی گیا۔ دفعتاً کمرے میں گونجنے والی ایک بھاری آواز نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور ایک ہوائی فائر کر دیا اور فوراً ہی بتی روشن کر دی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی 2 بدحواس عورتوں کی چیخیں سنائی دیں۔ روشنی ہوتے ہی دونوں دروازے کی طرف مڑیں، لیکن غزالی نے ان کا راستہ روکتے ہوئے ایک اور ہوائی فائر کر دیا۔ دونوں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹیں اور آپس میں لپٹ گئیں۔ غزالی نے بستر کی طرف دیکھا تو سرانے پر ایک بھاری پتھر پڑا نظر آیا۔ وہ ایک مضبوط آدمی کا سر کچل دینے کے لیے کافی تھا۔ 10 بجے صبح بنگلے کے اندر باہر ہر جگہ پولیس کے آدمی نظر آ رہے تھے۔ لان کے ایک کونے میں چارپائی پر جاوید خان کی لاش رکھی تھی۔ ڈائریکٹر جنرل شوکت حسین اور دیگر سینئر افسروں کے ہمراہ اس بریف کیس کا معائنہ کر رہا تھا، جو لاش والے گھڑے سے بمشکل 1 فٹ دور زمین میں دفن تھا اور اتفاقاً برآمد ہو گیا تھا۔ اس میں نوٹوں کی گڈیاں اور بیرر بانڈز بھرے ہوئے تھے۔ جاوید خان نے پولیس کے خوف سے اس بریف کیس کو زمین میں دفن کر دیا تھا اور پھر خود بھی اسی زمین میں دفن ہونا پڑا تھا۔ نسرین اور اس کی ماں برآمدے کے ایک کونے میں بیٹھی تھیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور ایک سپاہی ان کے قریب کھڑا تھا۔ سینئر افسروں کے درمیان صوفیہ علی بھی کھڑی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے بذریعہ ہوائی جہاز کراچی پہنچی تھی۔ نسرین اور حسن آرا حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد لاش اٹھوا دی گئی اور سینئر افسران واپس جانا شروع ہو گئے۔ صوفیہ علی خوابگاہ میں جا کر بستر پر پڑے ہوئے پتھر کو دیکھنے لگی۔ غزالی، جو ابھی تک صوفیہ سے کترا رہا تھا، کمرے میں پہنچ گیا۔ مسز علی، آپ کیسی ہیں؟ اوہ غزالی صاحب، صوفیہ علی نے اپنی پیشہ ورانہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔
ارے آپ کا سر تو بالکل ٹھیک ہے، اتنا بڑا پتھر لگنے کے باوجود۔ مسز علی، اس پتھر نے میرے سر کو اندر سے بھی ٹھیک کر دیا ہے، کیونکہ یہ ایک خوبصورت عورت نے مارا تھا۔ آپ خوش قسمت ہیں۔ غزالی نے پرخیال نظروں سے صوفیہ کو گھورا، پھر کہا، بشرطے کہ آج رات کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں۔ صوفیہ نے چونک کر غزالی کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے آنکھیں نیچی کر لیں۔ اس کے گالوں پر اچانک سرخی دوڑ گئی تھی۔